اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 49، 50 اور 51 ہے، 49، 50 اور 51۔ اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تو تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے خلاف عاجز کرنے کے لیے کوشاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، جو اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جہاں پر کفار مکہ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا کہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آ جاتا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا تھا، اور اس کے بعد اب یہاں پر یہ آیت نمبر 48 کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، قل، آپ یہ کہہ دیجئے۔ ہم اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے ہیں اور یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ پھر بتائے دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب لفظ قل کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیجئے، کسی سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ جائے، ہر ایک کو یہ بات جان لینی چاہیے۔ قل، آپ اس بات کا بالکل اعلی اعلان کہہ دیجئے، اور یہ بالکل فائنل بات ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس بات کا جاننا۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، جو بھی انسان ہے وہ سن لے، بنی نوع انسان پورے سن لیں۔ اب بات صرف مکے کی نہیں رہی، بات صرف مکے کے مشرکین کی نہیں ہے یا عرب کے مشرکین کی نہیں ہے، بلکہ اس پوری روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اور تمام جنات اس کے مخاطب ہیں کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے تمام کے تمام لوگوں، سارے لوگوں سن لو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے صرف ایک ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، میری اس رسالت کو جان لو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، عذاب کا بھیجنا یا نہ بھیجنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اس دنیا کو چلانا یہ اللہ کے معاملے، اللہ کا معاملہ ہے، فیصلے کرنا، اس کائنات کے لیے فیصلے کرنا، عذاب کے بھیجنے کا فیصلہ کرنا، یہ سب اللہ کا حق ہے، وہی اللہ ہے جو یہ سب کرتا ہے، اور مجھے تو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے تم تک بات پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے میرے اوپر اپنا پیغام اتارا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم سے اس کے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں، میں قیامت کے لانے کا فیصلہ نہیں کرتا، میں عذاب کے لانے کا فیصلہ نہیں کرتا، میں تقدیر بناتا بگاڑتا نہیں ہوں، میں اس کائنات کو نہیں چلاتا ہوں، اس پوری دنیا کے نظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے والا ہوں، اس حیثیت کو جان لو اور اس بات کو جان لو۔ لہٰذا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہیں خبردار کر رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم پہچانو اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، اپنے خالق کو، اس کائنات کے مالک کو، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا۔
اور تمہیں ایک متعینہ مدت تک کے لیے، ایک تھوڑی مدت تک کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ دیکھے، یہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور کون ہے جو ٹھکرا دیتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو۔ تو کون ہے جو اس کے نبی پر ایمان لا رہا ہے اور کون ہے جو ایمان نہیں لا رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو اپنا معبود برحق تسلیم کر رہا ہے اور کون ہے جو اس کا انکاری ہے، کون ہے جو اس دنیا میں نیک کام کر رہا ہے اور کون ہے جو برے کاموں میں اور جرائم میں اپنا وقت لگائے ہوئے ہے۔ تو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں، بالکل علی الاعلان میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اور واضح رہے کہ جو نذیر ہوتا ہے وہ بشیر بھی ہوتا ہے، جو ڈرانے والا ہے وہی بشارت دینے والا بھی ہے۔ ڈرانے والا ہے تمہارے انجام بد سے، کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے، اگر تم نے رسول کو نہ مانا، اگر تم رسول پر ایمان نہ لائے، اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں اگر تم نے ان احکامات کی پیروی نہ کی تو تمہارا انجام بہت خطرناک ہے، بہت برا ہے۔ جب تک تم سانسیں لے رہے ہو، جب تک تم اس دنیا کے اندر جی رہے ہو، یہ تمہاری امتحان کی جگہ ہے۔ پھر جب تمہاری موت آ جائے گی، پھر یہ تمہاری موت جب آ جائے گی، تمہارے امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور پھر تمہاری زندگی کا پورا ریکارڈ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر تمہارے اعمال کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ تم نے نیک کام کیے ہیں تو تمہارا بدلہ بہت عمدہ ہوگا، اللہ کی نعمتیں، اس کا انعام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور اگر تم نے جرائم میں اپنی زندگی گزاری ہے، گناہوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، کفر اور شرک میں اپنی زندگی گزاری ہے، تو جہنم کے شعلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جس روز کی انسان کو نام اعمال کسی کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ مسرور ہوگا، خوشی سے اچھل رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ یہ ہے میری کامیابی، دیکھو لوگو مجھے کامیاب کر دیا گیا، مجھے اللہ نے جنت عطا کر دی۔ اور وہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وہ ہے جو سب سے ناکام اور نامراد شخص ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا اور اس کے عذاب کا، اس کی سزاؤں کا یہ مستحق ٹھہرا۔ تو میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں تمہارے سامنے تمہارے اس فیوچر کو، تمہارے مستقبل کو کھول کر بیان کر رہا ہوں کہ تم غفلت کی زندگی جی رہے ہو، اپنی اس غفلت کی زندگی سے باز آ جاؤ۔ اے لوگو، میں الہ نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں تمہارا معبود نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تم کو اللہ کے احکامات بتاتا ہوں اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر تم نے ایمان کی زندگی گزاری ہے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو تمہارا معاملہ کیا ہوگا، اور اگر تم نے کفر و شرک کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری تو تمہارا انجام کیا ہوگا، میں وہ بتانے والا ہوں۔ سنو، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اب تک تم نے جو گناہ کیے ہیں، تم ایمان لے آؤ، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے بہترین رزق ہے، باعزت رزق ہے۔ جب قرآن پاک رزق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ کی انعامات، بے شمار انعامات وہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تمہارے اوپر اللہ کا انعام برس رہا ہے، برسے گا، جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، آپ اس کے قطرات کو گن نہیں سکتے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنے انعامات کی اس قدر بارش کرے گا کہ تم اس انعامات کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو تم گن نہیں سکتے اور تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا ایمان لاؤ اور نیک کام کرو، زندگی کو اپنی سنوارو۔ ایمان لانا اور پھر نیک عمل کرنا، یہ ہے۔ اور اگر آدمی اچھے کام کرتا رہے لیکن ایمان نہ لائے تو یہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جانے والے ہیں، یہ سارے اعمال برباد ہو جانے والے ہیں۔ فجعلناہ ھباء منثورا، یہ سب کے سب بکھیر دیے جائیں گے۔
آگے اللہ نے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو ہماری آیتوں کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، ہماری آیتوں کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، معاجزین، تاکہ اللہ کے رسول کو، صحابہ کو، اس کے ماننے والوں کو، دین کے ماننے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو عاجز کر دیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے مستحق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ تو یہ ہماری آیتوں کے سلسلے میں، ہماری آیتوں کے خلاف جو جا رہے ہیں، ہماری آیتوں کے خلاف عاجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے جو آیتیں اتاری ہیں، جو اللہ کا یہ کلام اتارا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو احکامات نازل کیے جا رہے ہیں ان آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پر استہزاء کر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں اور سنجیدگی سے بات کو نہیں لے رہے ہیں۔ یہ اپنے انجام سے ناواقف کیوں ہیں؟ ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ یہ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ یہ اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہی موت ان کی آ جائے گی بس یہ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے یہ اپنے امتحان میں، اور جہنم کے مستحق ٹھہرے، اب بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے، سزاؤں کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے نے گرز سے مار رہے ہوں گے، جہنم میں طرح طرح کی تکلیفیں یہ برداشت کریں گے، اور اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس کے اوپر جہنم کے اندر جب یہ ڈال دیے جائیں گے تو اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا یہ جان لیں اچھی طرح سے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات اتارے ہیں اس پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی کو اچھی بنائیں، نیک عمل کریں، تاکہ اس دنیا میں جو وہ بھیجے گئے ہیں، اس دنیا میں بھیجے جانے کا ان کا مقصد پورا ہو جائے اور زندگی ان کی وصول ہو جائے، اور وہ آخرت کے لیے بہترین تیاری کر کے اس دنیا سے جائیں، ورنہ ناکام اور حسرت کے ساتھ یہاں سے جائیں گے، اور اس وقت وہ اپنی انگلیوں کو چبائیں گے اور افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا طریقہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں نبی کے لائے ہوئے طریقے پر چلا ہوتا۔ اور یہ کاش کاش کہنا انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، کیونکہ امتحان کا وقت تو ختم ہو چکا، وہ تو یہی زندگی ہے جو ان کو دی گئی ہے، اسی میں ہوش کے ناخن لے اور اسی میں صحیح فیصلہ کرے، اور اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس کے احکامات کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 51 تک ترجمہ تھا، انشاءاللہ اس کے آگے کا بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔